السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم یہ ٹاپک سٹارٹ کریں گے 1973 کے آئین کے اہم پہلو کی اسپیکٹس آف کانسٹیٹیوشن آف 1973 پیج نمبر 9 اینڈ اٹ از ویری 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 امپورٹنٹ کوشچن اور یہ آپ کے ایکسرسائز کا لانگ کوشچن نمبر 7 ہے۔ 1973 کے آئین کے اہم پہلو بیان کریں، تو اس کے 12 پوائنٹس ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ تو فرسٹ پوائنٹ ہے افتتاحیہ یعنی پرمیبل کانسٹیٹیوشن ہے۔ یہ 1956 کا پہلے کانسٹیٹیوشن تھا، پھر 1962 کا کانسٹیٹیوشن تھا۔ اس کی طرح 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا۔ قرارداد مقاصد کا آبجیکٹو کیا تھا؟ دیٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان از بیسڈ آن دا فنڈامنٹل پرنسپلز آف اسلام۔ اس کے مطابق حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، عوام کے نمائندے اپنے اختیارات کا استعمال مقدس امانت کے طور پر قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں گے۔ کوئی ویسٹرن لا نہیں اپلائی ہوگا، ہر لا اسلامک لا اپلائی ہوگا ان اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ 1985 میں ایک ترمیم کے ذریعے اسے 1973 کے آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا، یعنی کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ کوئی چینج نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی اسلامک ہی رہنی چاہیے۔ 1985 میں امینڈمنٹ ہوئی تھی، ترمیم ہوتی ہے امینڈمنٹ یا چینج کرنا، ری ماڈل کرنا کسی چیز کو، اور جب سے 1973 سے آئین بنا اس کے 21 ایئرس کے بعد تک 35 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں اس آئین میں، لیکن اس پوائنٹ میں کوئی امینڈمنٹ اب نہیں ہوگی۔ قرارداد مقاصد ہی رہے گا افتتاحیہ، اسلامک پرنسپل، اسلامک لاز۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کا تحریری آئین یعنی ریٹن کانسٹیٹیوشنز۔ پہلے دساتیر کی طرح یہ آئین بھی تحریری ہے۔ پہلے جو کانسٹیٹیوشنز تھے کون سے؟ 1956 کا اور 1962 کا، اس میں کتنے 280 دفعات 12 حصوں اور 6 گوشواروں پر مشتمل ہے۔ اب اس میں کیا کیا ریٹن ڈاکومنٹ تو ہے، لیکن اس میں ہے کیا؟ 280 آرٹیکلز، 12 سیکشنز اینڈ 6 جوڈیشل ریکارڈز، عدالتی ریکارڈز ہوتے ہیں۔ تھرڈ ہے وفاقی آئین، فیڈرل کانسٹیٹیوشن۔ وفاق کیا ہوتا ہے؟ فیڈرلائزیشن میں پاورز ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں سینٹرل اتھارٹیز اور ریجنل اتھارٹیز کے درمیان۔ یہ ہمارا پاکستانی گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے، ایگزیکٹو گورنمنٹ، پارلیمنٹ اور جوڈیکیشر۔ تو ایگزیکٹو گورنمنٹ ہوتے ہیں افسر اعلیٰ۔ تو ایگزیکٹو گورنمنٹ میں ہمارے پاس آتے ہیں پرائم منسٹر، وزیر اعظم، فیڈرل کیبنٹ۔ فیڈرل کیبنٹ میں اب 2 چیزیں آتی ہیں، منسٹرز اور ایڈوائزرز، یعنی کہ منسٹرز آف فارن افیئرز، وزیر خارجہ، وزیر تعلیم، اس طرح کے۔ پھر دوسرا ہے پارلیمنٹ۔ پارلیمنٹ میں 3 چیزیں آتی ہیں، پریزیڈنٹ، صدر، سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی۔ سینٹ اور نیشنل اسمبلی مل کے پارلیمنٹ بناتی ہے۔ پروونشل اسمبلیز آتی ہیں نیشنل اسمبلیز میں۔ جوڈیکیشر، عدالت سے ریلیٹڈ، سپریم کورٹ آتی ہے اس میں، بڑی چیز۔ سپریم کورٹ کے انڈر کون کون سی چیزیں آتی ہے؟ پروونشل اسمبلیز نہیں، فیڈرل شریعت کورٹ، پروونشل اینڈ ہائی کورٹس، محتسب، اور پروونشل اینڈ ہائی کورٹس میں آتی ہے سٹی کورٹس۔ یہ ہے آپ لوگوں کا ایکسرسائز کا شارٹ کوسچن نمبر 7۔ 1973 کے آئین کو وفاقی آئین کیوں کہا جاتا ہے؟ آئین کے تحت وفاق پاکستان 4 صوبوں، وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ علاقے، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقوں پر مشتمل ہے۔ یعنی کہ پاورز کس طرح ڈیوائیڈ ہوئی ہیں؟ فیڈریشن آف پاکستان کنسسٹ آف 4 پروونسز۔ ہر پروونس کا اپنا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اور ہر وزیر اعلیٰ اپنے انٹرنل افیئرز پروونس کے خود ہینڈل کرتا ہے، اور اس میں بڑے جو پاورز ہیں ان کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ فیڈرل کیپٹل کیا ہے ہمارا؟ اسلام آباد۔ ایڈجوائننگ ٹرائبل ایریاز وچ آر فاٹا اینڈ پاٹا۔ فاٹا از فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات، اور پاٹا پروونشلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز، صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقہ جات۔ نیکسٹ پوائنٹ از نیم استوار آئین یعنی سیمی ریجڈ آئین کانسٹیٹیوشن۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آئین میں امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں، جیسا میں نے بتایا تھا 21 ایئرس میں اس میں 35 امینڈمنٹس ہو چکی تھیں، لیکن ایسے نہیں ہے کہ دل کر رہا ہے امینڈ کرنے کا، کوئی لا اچھا نہیں لگ رہا ہے تو اسے چینج کر دو، نہیں،
اس میں کیا ہوتا ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو ایک آپ نے کوئی لا اگر چینج کرنا ہے، کچھ امینڈ کرنا ہے، اس کے لیے ایک بل پاس کرتے ہیں، اس کی پھر ووٹنگ ہوتی ہے، جس کی اگر اس کی ووٹنگ زیادہ ہو تو وہ پاس ہو کے امینڈ ہو جاتا ہے، ورنہ وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. A 2/3 majority of Parliament, National Assembly and Senate is required to make an amendment in the Constitution. نیکسٹ از قومی زبان، نیشنل لینگویج. نیشنل لینگویج پاکستان کی اردو ہے. اس آئین کی روح سے اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی. 15 سال کے عرصے میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کرنے کے انتظامات کیے جائیں گے. آفیشیل لینگویج اردو کو کرنے کے لیے 15 ایئرس تک اس کے انتظام کیے جائیں گے. اس دوران انگریزی زبان بطور سرکاری زبان استعمال ہوگی، مگر آج تک ایسا نہ ہو سکا. نیکسٹ پوائنٹ از اسلامی آئین، اسلامک کانسٹیٹیوشن. پاکستان کے آئین میں مملکت کا سرکاری مذہب اسلام ہے. صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. یہ تھا آبجیکٹیو ریزولوشن کا پوائنٹ. صدر اور وزیر اعظم مسلمان ہوں گے. کوئی یہودی پاکستان کا مسلمان یا کوئی کافر پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا. پاکستان کا مکمل نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اس آئین کا مقصد شہریوں میں اسلامی طرز زندگی کو ترویج اور ترقی دینا ہے. سود کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. ریاست زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کرنے کے لیے کوشش کرے گی. کیا ہوگا اس سے؟ اسلامک لاز لگیں گے پاکستان میں. اس سے کیا ہوگا؟ انٹرسٹ ختم کرنے کے لیے اسٹیپس ول بی ٹیکن ٹو ابالش انٹرسٹ. سود کا خاتمہ، زکوٰۃ جو 2.5% کاٹی جاتی ہے، اوقاف اینڈ عشر ول بی انفورسڈ. نیکسٹ از خود مختار، آزاد خود مختار عدلیہ، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. جوڈیشری عدالت کو بھی انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا. 1973 کے آئین میں آزاد عدلیہ کی ضمانت فراہم کی گئی. ججوں کو معقول معاوضہ اور ملازمت کا تحفظ حاصل ہے. عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا ہے. جج اپنے فرائض منصبی کسی خوف یا دباؤ سے آزاد ہو کر سر انجام دیتے ہیں. مطلب اگر جوڈیشری ہماری عدالت عدلیہ جو ہے ڈپینڈ کر رہی ہے کسی بے شک اگر پرائم منسٹر پہ، تو وہ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی ثبوت یا کچھ نہیں کر سکتی، فیصلہ نہیں سنا سکتی. اگر وہ ایسا کرے گی تو پرائم منسٹر کیا کرے گا؟ اسے نکال دے گا یا مروا دے گا. تو اس لیے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ضروری ہے تاکہ کوئی بھی بے شک اپر اس میں ہو ارسپیکٹو آف دیئر پوسٹ. جس طرح آج کل نواز شریف کے چکر لگ رہے ہیں عدالت میں، اور شہباز شریف کو بلا لیتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو منی لانڈرنگ کے کیس میں بلا لیتے ہیں. اگر ڈپینڈنٹ ہوتے تو پھر ان کی تو اتنی ضرورت بھی نہیں ہونی تھی کہ وہ کسی کو کہیں کہ عدالت میں آ کے پیش ہو. پارلیمانی آئین، پارلیمنٹری آئین. 1973 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال مقرر کی گئی. ٹینیور آف قومی اسمبلی نیشنل اسمبلی از 5 ایئرس. ملک میں پارلیمانی نظام رائج کیا گیا. ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے. ہیڈ آف اسٹیٹ از پریزیڈنٹ اینڈ ہیڈ آف گورنمنٹ از پرائم منسٹر. صدر کو قومی اسمبلی، سینٹ اور چاروں صوبوں کی اسمبلیاں منتخب کرتی ہیں. پریزیڈنٹ کو کون منتخب کرتا ہے؟ نیشنل اسمبلی، سینٹ اور پروونشل اسمبلیز. ان میں ووٹنگ ہوتی ہے اور پھر کہیں جا کے صدر منتخب ہو جاتا ہے. جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کی اکثریت سے عمل میں آتا ہے. وزیر اعظم کیسے بنتے ہیں؟ نیشنل اسمبلی کی جتنی میجورٹی ہوتی ہے اس سے. لائک ایک پارٹی جس طرح پیپلز پارٹی لے لیں، تحریک انصاف لے لیں، پی ٹی آئی، ان کے میجورٹی اگر ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی میں، ان کی تو ووٹنگ تو ہوتی ہے نا. جس طرح پی ٹی آئی کے ممبرز کی ٹوٹل جتنے بھی ووٹس انہیں ملے ہیں ہر ممبر کے، ان کو کمبائن کرتے ہیں. پی 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 پیپلز پارٹی کے ممبرز جتنے بھی نیشنل اسمبلی میں ہیں، ان کی میجورٹی میں جتنے بھی ووٹس ان کو ملے ہیں وہ سارے کمبائن کرتے ہیں. پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی جیتی ہے اور اس کا سربراہ جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے گا. آئین کی بالادستی، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن. اگر کوئی شخص موجودہ آئین کو غیر آئینی طریقے سے توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کے الزام کا مقدمہ چلے. 1973 کے آئین کو سپریم لا آف پاکستان بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے اوپر آئین ہے. اس آئین کو کسی بھی لا کو توڑنے پہ، لا توڑنے کی بہت بڑا وہ سزا ہے. جو کوئی بھی لا توڑے گا اس پہ جو ہے مقدمہ چلے گا. نیکسٹ از آئینی ادارے، کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن. اب ہر اس کے لیے
صوبے کے لیے، اور سینٹرل مفادات اور صوبائی مفادات ہوتے ہیں پروونشل اتھارٹیز، ان کے